میں جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے ہوتا ہوا واپس سینما ہال میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فلم ختم ہو گئی اور سینما ہال میں روشنی ہو گئی۔ اگر میں 5 منٹ دیر کر دیتا تو مجھے سینما ہال میں داخل ہوتے آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ لوگوں کے ہجوم کے ساتھ میں بھی پارکنگ لاٹ میں آ گیا، کار نکالی اور اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ 2-3 بازار گزرنے کے بعد میں نے شیشے میں سے پیچھے دیکھا، وہی سرخ موٹر سائیکل والا CID کا آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ اب مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، خدشہ اگر تھا تو یہی کہ کہیں اس نے مجھے پارک میں ردی کی ٹوکری میں ہاتھ ڈالتے نہ دیکھ لیا ہو۔ اس طرح وہ سمجھ سکتا تھا کہ میں نے ٹوکری میں سے کوئی خاص چیز اٹھائی ہے اور ردی کی ٹوکری میرا ڈیڈ ڈراپ تھی۔ اس کا علاج میں نے یہ کیا کہ بنگلے میں آتے ہی جیب سے پیکٹ نکال کر ایک نظر دیکھا اور پھر اسے ٹیپ ریکارڈ کے سیٹ کو کھول کر اس کے اندر چھپا کر ٹیپ ریکارڈر کو دوبارہ بند کر دیا۔ اگر میرا خدشہ درست تھا تو رات 12 بجے تک میرے گھر پر پولیس کا چھاپا پڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کھانا کھایا اور برآمدے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا اور مزے سے سگریٹ پینے لگا۔ پھر جب رات ہو گئی تو ڈرائنگ روم میں کھڑکی کے پاس والے صوفے پر اس طرح بیٹھ گیا کہ میری نظر بنگلے کے گیٹ پر تھی۔ اگر پولیس بنگلے میں داخل ہوتی ہے تو میں اسے دیکھ کر ٹیپ ریکارڈر میں سے پیکٹ نکال کر باتھ روم کے فلیش میں اسے بہا سکتا تھا۔ پیکٹ کا سائز صابن کی ٹکیا جتنا تھا۔ خانسا ماں مجھے کھانا کھلانے کے بعد چلا گیا۔ برتن وغیرہ صاف کر کے نوکرانی بھی کوئی 9 بجے رات چلے گی۔ میں بنگلے میں اکیلا رہ گیا۔ اس کے بعد سجاتا کا ٹیلی فون آ گیا۔ 15-20 منٹ وہ مجھ سے باتیں کرتے رہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اس سے پیچھا چھڑایا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ یہ وقت خفیہ پیکٹ کھولنے کے لیے بہت موزوں تھا۔ بیڈ روم کے دروازے کا بولٹ میں نے پہلے ہی چڑھا رکھا تھا۔ کمرے میں صرف بیڈ لیمپ روشن تھا۔ ڈرائنگ روم کا بڑا دروازہ بھی اندر سے مقفل تھا۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر کے پیچھے سے خفیہ پیکٹ نکالا اور پلنگ پر بیڈ لیمپ کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ اس پیکٹ میں میرے قیاس کے مطابق ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر سیٹ تھا۔ اس کے علاوہ ایک براؤن رنگ کا طے کیا ہوا کاغذ تھا۔ اسے کھولا تو وہ مرموز اور نقطوں کی زبان میں میرے نام ایک انتہائی اہم پیغام تھا۔ میں نے اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کیا تو وہ یہ تھا کہ 22 اگست کی رات کو 11 بجے بمبئی کے لوکل اسٹیشن اندھیری پر ہمارا آدمی تمہیں ملے گا۔ اس کا سر منڈا ہوا ہوگا۔ وہ پلیٹ فارم کے بینچ پر بیٹھا نظر کی عینک کے شیشے بار بار صاف کر رہا ہوگا۔ اس کے پاس بیٹھ جانا، تم کوئی بات نہ کرنا۔ وہ بارش کی بات کرتے ہوئے اپنا کوڈ لفظ بولے گا، جواب میں تم بھی کوڈ لفظ بولنا۔ اگلا پروگرام وہ تمہیں خود بتائے گا۔ وہ نئے خطرناک مشن میں تمہارا نیا کمانڈو ساتھی ہوگا۔ ایک شخص تمہارا پیچھا کرتا رہتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرنا، وہ ہماری زد میں ہے۔ میں نے خفیہ پیغام کے ضروری نقطے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیے اور دونوں کاغذوں کو باتھ روم میں جا کر جلائے اور ان کی راکھ فلیش میں بہا دی۔ اب میں نے ٹرانسمیٹر کا جائزہ لیا۔ بے حد جدید اور طاقتور ٹرانسمیٹر تھا۔ میں اس پر اپنے باس سے بات کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، ویسے بھی اب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے میرا نیا مشن سونپا جا چکا تھا۔ اب مجھے یہاں سے چھٹی لے کر بمبئی پہنچنا تھا۔ یہ کام بڑا الجھا ہوا تھا۔ اگرچہ باس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ میرے تعاقب کرنے والے سے وہ نمٹ لیں گے، اس کے باوجود مجھے معلوم تھا کہ میں جہاں بھی جاؤں گا وہ میری نگرانی کر رہا ہوگا اور پیچھے انٹیلیجنس چیف مسٹر ٹنڈن کو میری ابتدائی سرگرمیوں کے بارے میں اطلاعات بہم پہنچاتا رہے گا۔ اگر میں دھوکہ دے کر بمبئی جاتا ہوں تو میرا جاسوس میرا پول کھول سکتا ہے، لیکن میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دلی سے کسی دوسرے شہر کو روانہ ہوں گا اور وہاں سے روپوش ہو کر بمبئی چلا جاؤں گا۔ اس بار بمبئی کے ساحل والا بھارتی ایٹمی پلانٹ سائرس میرا ٹارگٹ تھا، اور اگر میں دفتر میں بمبئی کا کہہ کر جاتا ہوں تو پلانٹ کو تباہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں تو بلا شبہ مسٹر ٹنڈن مجھے گرفتار کر لے گا۔ علاوہ ازیں ایک CID والا مستقل طور پر میری پیچھے لگا ہوا تھا۔ 22 اگست میں زیادہ دن باقی نہیں تھے، مجھے عجلت سے کام لینا تھا۔ میں نے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا اور اس پر فوری عمل شروع کر دیا۔ ایک روز میں دفتر میں کام کرتے کرسی پر سے نیچے گر پڑا اور یہ ظاہر کیا کہ میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ دفتر میں سبھی گھبرا گئے، مجھے فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا۔ میری ECG کی گئی، مجھے تیز دوائیاں سنگھا کر ہوش میں لایا گیا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے اوپر نکاحت طاری کر رکھی تھی اور بار بار سینے میں درد کی شکایت کر رہا تھا۔ سجاتا اور اس کے ماتا پتا اور میری بہن کرشنا کماری اسپتال میں موجود تھی۔ یہ سب بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ لگتا ہے ہلکا سا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انہیں بے حد آرام کی ضرورت ہے۔ جب میں نے تنہائی میں ڈاکٹر سے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر کچھ روز آرام کرنا چاہتا ہوں تو اس نے کہا زیادہ بلندی پر جانے کا میں مشورہ نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر آپ کسی کم بلندی والے پہاڑ پر چند روز گزار آئیں تو آپ کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ اسپتال کے لیے اس ڈاکٹر کی رپورٹ پر میں نے دفتر میں 1 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی۔ مجھے فوراً چھٹی مل گئی۔ ویسے بھی میری چھٹی رہتی تھی۔ دفتر والوں سے میں نے یہی کہا تھا کہ شاید نینی تال چلا جاؤں۔ سجاتا سے مشورہ کیا تو اس نے مجھے پالم پور جانے کے لیے کہا۔ وہ اپنی ماتا کے ہمراہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر میں نے اسے بڑی مشکل سے روکا اور ایک روز ہوائی جہاز میں بیٹھ کر چندی گڑھ کی طرف پرواز کر گیا۔ چندی گڑھ سے مجھے پالم پور جانا تھا۔ بظاہر مجھے ایسا کوئی آدمی نظر نہ آئے جو میرا پیچھا کر رہا ہو، لیکن ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹنڈن نے میرے تعاقب میں اپنا ایک آدمی ضرور لگایا ہوگا، اور چونکہ وہ میرے لیے اجنبی تھا اس لیے میں اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔
اگر میں پالمپور سے کوئی دوسری فلائٹ لے کر بمبئی یا کسی دوسری شہر کو جاتا تو یقینی بات تھی کہ میرا جاسوس پیچھے مسٹر ٹنڈن کو اطلاع کر دیتا کہ میں نے شہر تبدیل کر دیا ہے، میری نگرانی مزید سخت کر دی جائے۔ یہ جو میری نگرانی شروع ہو گئی تھی اس نے مجھے عذاب میں ڈال دیا تھا۔ اگر میں اپنے جاسوس کو شناخت کر کے پالمپور میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں تو جب مسٹر ٹنڈن کو اس جاسوس کے پیغامات نہ ملے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میں نے اسے ہلاک کر ڈالا ہے اور وہ فوری طور پر کسی دوسرے آدمی کو میرے پیچھے لگا دے گا۔ CID کے آدمی تو ہر شہر میں موجود ہوتے ہیں، علاوہ ازیں مسٹر ٹنڈن کا شبہ مزید پختہ ہو جائے گا اور پھر اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ مجھے براہ راست گرفتار ہی کرا دے اور تشدد کے بعد مجھ سے میری اصلی شناخت معلوم کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس سے پہلے میں جاسوس کو ہلاک کر چکا تھا۔ میں پالمپور کے ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا تھا۔ 22 اگست کا دن قریب آ رہا تھا، مجھے ہر حالت میں 22 اگست کو بمبئی پہنچنا تھا۔ میں نے اس دوران اپنے پیچھے لگے ہوئے ایک ہندو CID والے کو شناخت کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے دور دور رہ کر میری مسلسل نگرانی کر رہا تھا۔ یہ درمیانی عمر کا اونچا لمبا آدمی تھا اور کھدر کے لباس میں ملبوس ہوتا تھا۔ شام کے وقت اس نے کندھوں پر کمبل ڈال رکھا ہوتا تھا۔ میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ہمارا ایک ایجنٹ بھی میری نگرانی کرنے والے ہندو کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک رات میں ہلکا سا کھانا کھانے کے بعد اپنے ریسٹ ہاؤس والے بیڈ روم میں لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کے لیے کہا تو ایک آدمی اندر داخل ہوا جس کا حلیہ ہماچل پردیش کی کوٹھیوں میں کام کرنے والے پہاڑی نوکروں جیسا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ تھام رکھا تھا۔ مجھے نمسکار کر کے بولا، صاحب ساتھ والی بیگم صاحبہ نے آپ کے لیے یہ پھول بھجوائے ہیں جی۔ میں ابھی حیران ہی تھا کہ یہ ساتھ والی بیگم صاحبہ کون ہے کہ وہ آدمی میرے قریب آ گیا اور پھولوں کو میز پر رکھتے ہی اس نے اچانک کوئی لفظ بول دیا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا۔ یہ پالمپور میں ہمارا ایجنٹ تھا۔ اس نے پھولوں کو گلدان میں لگاتے ہوئے آہستہ سے کہا، جو آدمی تمہارے پیچھے لگا ہے اسے ٹھکانے لگا دیا ہے، تم بمبئی چلے جاؤ۔ میں نے کہا، اس کی موت میرے لیے دلی میں پریشانیاں پیدا کر دے گی۔ وہ آدمی کہنے لگا، وہ آدمی جس فریکوینسی پر اور جس کوڈ میں دلی مسٹر ٹنڈن سے بات کر کے اسے تمہاری سرگرمیوں کی رپورٹ دیتا ہے، وہ فریکوینسی اور کوڈ ہم نے معلوم کر لیا ہے۔ جب تم بمبئی میں ہوگے تو ہم یہاں سے مسٹر ٹنڈن کو یہی بتائیں گے کہ تم پالمپور میں ہو اور ریسٹ ہاؤس میں آرام کر رہے ہو۔ تمہیں کل یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اپنے ایجنٹ نے ہاتھ جوڑ کر نوکروں کی طرح نمسکار کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے اس ایجنٹ نے کمال کر دکھایا تھا۔ وہ آزاد تھا، جس طرح چاہے اس تشویش سے بے نیاز ہو کر جا سکتا تھا کہ میرے جانے کی مسٹر ٹنڈن کو خبر ہو جائے گی۔ وہ 20 اگست کا دن تھا۔ اگلے ہی روز میں امبالے کی طرف روانہ ہو گیا، وہاں سے جہاز پکڑا اور بمبئی پہنچ گیا۔ 21 اگست کی رات 11 بجے میں بمبئی پہنچا اور ایئرپورٹ سے سیدھا نسبتاً سنسان علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں آ کر ٹھہر گیا۔ رات خاموشی سے ہوٹل میں گزاری۔ دوسرے روز 22 اگست کا دن تھا۔ دن بھر ہوٹل کے کمرے میں بیٹھا ایک فائل پر کام کرتا رہا۔ میں وہاں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اپنے کام میں مصروف ہوں۔ شام سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے شہر کی طرف گیا، واپس آ کر کھانا کھایا اور ہوٹل بوائے سے کہا کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ فلم کا آخری شو دیکھنے جا رہا ہوں، تم میرا انتظار نہ کرنا اور سو جا۔ 10 بجے میں ہوٹل سے ٹیکسی لے کر چل پڑا۔ ٹیکسی والے کو اندھیری کی بجائے دارد کے لوکل اسٹیشن کے لیے کہا تھا۔ دارد کے لوکل اسٹیشن سے میں نے دوسری ٹیکسی پکڑی اور اندھیری کے لوکل ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ چھوٹا ٹرانسمیٹر میں نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ اندھیری بمبئی شہر کا وہ لوکل اسٹیشن ہے جہاں آس پاس کئی ایک فلم اسٹوڈیوز ہیں۔ ان میں پرکاش اور رنجیت اسٹوڈیوز بہت مشہور ہے۔ پلیٹ فارم پر بہت کم مسافر نظر آئے۔ اس زمانے میں رات 12 بجے تک لوگ ٹرینیں چلا کرتی تھی۔ ایک ٹرین میرے سامنے آئی اور گزر گئی۔ میں نے پلیٹ فارم کا جائزہ لیا۔ 3 بینچیں خالی تھی، صرف ایک بینچ پر ایک آدمی بیٹھا تھا، مگر نہ تو اس کا سر منڈا ہوا تھا اور نہ وہ اپنی اینک کے شیشے ہی صاف کر رہا تھا۔ میں اسٹال پر آ کر چائے پینے لگا۔ میری نگاہیں کلائی والی گھڑی پر جمی تھی۔ رات کے 11:15 بج رہے تھے۔ چائے کی پیالی کاؤنٹر پر رکھنے کے بعد میں نے پیسے ادا کیے اور اب جب میری نظر ایک خالی بینچ پر پڑی تو وہاں ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کا سر منڈا ہوا تھا اور جسم گھٹا ہوا تھا، بنیان پتلون میں ملبوس تھا اور ہاتھ میں اینک تھی، جس کے شیشوں کو رومال سے بار بار صاف کر رہا تھا۔ میرا ساتھی کمانڈو ٹھیک وقت پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے بڑے اطمینان سے سگریٹ سلگایا اور آہستہ آہستہ چلتا بینچ پر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ساتھی کمانڈو نے میری طرف بالکل توجہ نہ دی۔ اینک کے شیشوں کو منہ کی بھاپ دے کر انہیں رگڑ رگڑ کر صاف کرتا رہا۔ پھر اس نے بارش کا ذکر کرتے ہوئے کہا، بمبئی میں اس بار بارش کم ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے اپنا خفیہ کوڈ لفظ بول دیا۔ اس لفظ کو سنتے ہی میں نے اپنا کوڈ لفظ بولا۔ ساتھی کمانڈو نے خاموشی اختیار کر لی، اینک کو پتلون کی جیب میں رکھ لیا اور دوسری جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکال کر کھولا اور میری طرف متوجہ ہو کر بولا، ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ میں نے ماچس نکال کر اسے دی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور ماچس مجھے واپس کرتے ہوئے بولا، ریلوے اسٹیشن سے ایک چھوٹی سڑک بائیں جانب مڑتی ہے، اس کے آخر میں پانی کی ٹینکی کے نیچے ایک پرانی جیپ کھڑی ہوگی، مجھے 5 منٹ بعد وہاں ملنا۔
ये कहकर वो उठा और सिगरेट के कश लगाता गेट की तरफ चल दिया। मैं वहीं बेंच पर बैठा रहा। ठीक 5 मिनट बाद मैं भी उठा और गेट से निकलकर रेलवे स्टेशन से बाहर आ गया। यहाँ खूब रोशनियाँ थी। बाएं जानिब नारियल के दरख्तों में एक छत्ती सड़क जाती थी। मैं इस सड़क पर चलने लगा। सड़क वीरान थी। यहाँ शायद रेलवे के दफातर थे जो बंद थे। सड़क आगे जाकर जहाँ दाएं जानिब घूमती थी वहाँ एक जगह पुरानी जीप खड़ी थी। करीब गया तो मेरा कमांडो साथी इसमें अगली सीट पर इस तरह बैठा था कि दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे। मेरे बैठते ही इसने जीप स्टार्ट कर दी और इसे तेजी से निकालकर दाहिनी जानिब घूम गया। बम्बई शहर बहुत वसी है। यहाँ अगर सरबफलक इमारतें और आलीशान कोठियाँ हैं तो झोंपड़ियाँ भी हैं, जहाँ गरीब लोग बेहद मफलूकुल हाल की ज़िंदगी बसर करते हैं। ऐसे इलाके को झोंपड़ी पट्टी कहते हैं। ऐसी ही एक झोंपड़ी पट्टी बालकेश्तर गार्डन हिल्स के पीछे मैदान में रेलवे ब्रिज तक फैली हुई थी। इस झोंपड़ी पट्टी के आगे से एक कुशादा सड़क गुजरती थी। सड़क के पार एक बोसीदा सा कमरा था, जहां हमारे कमांडो साथी ने पटेल दादा के नाम से मोटरों की मुरम्मत का एक गैराज खोल रखा था। जीप गैराज के बाहर खड़ी करके वो मुझे गैराज के अंदर ले गया। यहाँ चारपाई के अलावा मोटरों, स्कूटरों और रक्षा इंजनों के पुर्जे और ग्रीस के डब्बे बिखरे पड़े थे। डहलवान छत एक तरफ को झुक गई थी। दीवार के कील के साथ एक बल्ब लटक रहा था जिसकी रोशनी नाकाफी थी। एक टूटी हुई कुर्सी पर से पुरानी धोती हटाकर इसने मुझे वहां बिठाया और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, कल दिन के ठीक 1 बजे तुम्हें गेटवे ऑफ इंडिया पहुंचना होगा। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। जिस कश्ती पर मैं बैठूंगा तुम भी इसी कश्ती में बैठ जाना। जहां मैं उतरूंगा तुम भी वहीं उतर कर कुछ फासला रखकर मेरे साथ साथ चलना। मुझे बताया गया है कि तुम कमांडो भी रह चुके हो। क्या तुम्हें समंदर में गोताखोरी का तजुर्बा है? मैंने आहिस्ता से कहा, तजुर्बा हो जाएगा, हमें कल ना क्या होगा। इसने चेहरा उठाकर मेरी तरफ देखा और बोला, ये तुम्हें कल मालूम हो जाएगा, अब तुम जाओ। इसने मुझे दीवार से टंगी हुई एक फैन बेल्ट लिफाफे में लपेट कर दी और बोला, अगर कोई पूछे तो कह देना कि पटेल दादा के गैराज से फैन बेल्ट लेने आया था। वो तेजी से उठकर गैराज के बंद दरवाजे के पास आया, क्वाड को आहिस्ता से खोलकर बाहर देखा और मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, अब निकल जाओ। मैंने लिफाफा उठाया और गैराज से बाहर निकल गया। बालकेश्तर गार्डन की चौपाटी वाले गेट पर से एक टैक्सी ली और अपने होटल में आ गया। दूसरे रोज मैं 12 बजे तक अपने होटल में ही रहा। खाना जल्दी खा लिया, फिर गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ चल दिया। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में ताज होटल के पास बिल्कुल सामने समंदर के किनारे अंग्रेजों ने एक यादगार बना रखी थी। अब लोग यहाँ सीढ़ियाँ उतरकर कश्ती में बैठकर समंदर की सैर करते थे। सियाह यहाँ से अल्फांटा गार भी देखने जाते थे, जो साहिल से दूर समंदर में मौजूद एक छोटे से पहाड़ के अंदर बनी हुई थी और जहाँ कदीम ज़माने के संग तराशों ने हिंदू देवमाला की मूर्तियाँ तराशी हुई थी। सियाह दूर दूर से इन गारों को देखने आते थे। एक बार मैं भी इन गारों को देखने गया था। मैं गेटवे ऑफ इंडिया के चौकोर सतूनों वाली 12 दरी नुमा इमारत के अंदर इस तरफ जाकर बेंच पर बैठ गया, जहाँ लोग अपने बच्चों के साथ कश्ती में बैठकर समंदर की सैर को जाते थे। ठीक 1 बजे मुझे अपना सरमुंडा कमांडो साथी पटेल दिखाई दी। ये आदमी यकीनन मुसलमान था और हमारा खास एजेंट, जो ना जाने कब से इस शहर में ख़तरनाक तरीन हालात में रहकर वतन अजीज़ की खिदमत कर रहा था। इस वक्त भी वो पुरानी पतलून और बुनियान में था और पाँव में रबड़ के जूते थे। इसने वहाँ आते ही मुझे देख लिया होगा, इसलिए वो अब मेरी तरफ निगाह भी नहीं उठा रहा था। नीचे साहिल की सीढ़ियों की तरफ एक साथ मोटर बोर्ड लगी हुई थी। लोग इसमें सवार हो रहे थे। मेरे कमांडो साथी ने ऊपर ही से बम्बई के मवालियों की जुबान में मोटर बोट वाले से पूछा कि ये साला मोटर बोट एलिफेंटा को जाएगा। मोटर बोट वहीं जा रहा था। इसमें कई एक सियाह भी बैठे थे, जिनमें कुछ यूरोपीय औरतें भी थी। कैमरे इनके गर्दनों में लटक रहे थे। मैं समझ गया कि मेरा कमांडो साथी पटेल अल्फांटा गारों में जा रहा है। इसके पीछे पीछे मैं भी मोटर बोट में सवार हो गया। 10 मिनट बाद हम अल्फांटा गार के छोटे से पथरीले जजीरे पर उतर गए। मैं अपने कमांडो साथी के पीछे था। मैंने दरमियान में 15-20 कदम का फासला रख लिया था। सियाह हुजूम की शक्ल में अल्फांटा गार के दरवाजे की तरफ बढ़े। अल्फांटा में कितनी ही ऊंची छतों वाले गार हैं, जहां शिव पार्वती और इनकी देवदासियों की अनगिनत छोटी बड़ी मूर्तियां दीवारों में तराशी हुई हैं। सुतूनों पर भी नक्काशी का काम किया गया है। गार में आते ही सियाह टोलियों में बढ़ गए। हर कोई मूर्तियां देखने में महव हो गया। मेरा साथी कमांडो भी गार के पहलू में तराशी हुई छोटी गार में दाखिल होकर मूर्तियों को गौर से देखने लगा। यहाँ रोशनी का बड़ा माकूल इंतजाम था, मगर इस छोटे गार में मुकाबलतन कम रोशनी थी। फिर इसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और गार में आगे चल दिया। गार 2-3 मोड़ मुड़ने के बाद तंग होने लगा। आगे एक छोटा सा चबूतरा आ गया, जिसकी दूसरी जानिब नीचे बाहर निकलने का रास्ता था। मेरा साथी कमांडो पटेल मुझे साथ लेकर गार से बाहर निकल गया। इस तरफ ऊंची नीची बेशुमार चट्टानों का सिलसिला साहिल समंदर पर फैला हुआ था। समंदर की लहरें इन चट्टानों से टकरा रही थी।
یہ علاقہ ویران تھا۔ ہم ساحل پر چٹانوں کے ساتھ ساتھ چلتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں چٹانی سلسلے کی آخری چٹان آدھی سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آگے ساحل سے ہٹ کر ناریل کے درختوں کی قطار دور تک چلی گئی تھی۔ آخری چٹان میں سمندر کی جانب ایک چھوٹی سی اندھیری سرنگ بنی ہوئی تھی۔ اس سرنگ میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا ریڈیو ٹرانسمیٹر نکال کر اسے آن کیا اور ایک خاص فریکوینسی پر کوڈ الفاظ میں پیغام نشر کرنے لگا۔ دوسری طرف سے جو آواز آ رہی تھی وہ بھی کوڈ لفظ میں تھی۔ یہ کوڈ میری سمجھ سے باہر تھا۔ کوئی 15-20 سیکنڈ کے بعد بات کرنے کے بعد ساتھی کمانڈو پٹیل نے ریڈیو ٹرانسمیٹر بند کر کے جیب میں رکھ لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، ہمیں اس جگہ بیٹھنا ہوگا۔ تازہ پیغام کے مطابق رات کے 2 بجے آبدوز سمندر سے باہر نکلے گی۔ آبدوز کا سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ آبدوز ہمیں کہاں لے جائے گی؟ اس پر ساتھی کمانڈو پٹیل نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ وہ مجھے اناڑی سمجھ رہا تھا۔ یہ تاثر اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم ایک تجربے کار کمانڈو بھی ہو، پھر تمہیں ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ صبح ہونے سے پہلے ہمیں سائرس نامی بھارتی ایٹمی ری ایکٹر کے زیر زمین لیب نمبر 2 کو تباہ کر دینا ہے۔ یہی وہ لیب ہے جہاں پاکستان کے خلاف ایٹمی ہتھیاروں کی تباہی کے لیے یورینیم پر کام آخری مراحل میں ہے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ چپ چاپ نظروں سے سرنگ میں سے نظر آنے والے سمندر کی لہروں کو دیکھتا رہا۔ پھر اٹھا اور بولا، میں رات کو آؤں گا، تم اسی جگہ رہنا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا آٹومیٹک پستول نکال کر مجھے دیا اور کہنے لگا، یہ تم اپنے پاس رکھو، تم یقیناً اچھی طرح جانتے ہوگے کہ اسے کس وقت استعمال کرنا ہے۔ وہ چلا گیا۔ میں چٹانی سرنگ میں اکیلا رہ گیا۔ کئی بار سرنگ سے باہر تازہ ہوا میں نکلنے کا خیال آتا، مگر کمانڈو مشن کی اہمیت کے پیش نظر میں اندر ہی بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ سورج غروب ہونے لگا۔ دن کی روشنی مدھم ہو گئی، پھر شام پڑ گئی۔ اس کے بعد چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ رات کے 8:30 بج رہے تھے۔ مجھے بھوک کے ساتھ پیاس بھی لگ رہی تھی، مگر کمانڈو کی ٹریننگ نے مجھے ایسے حالات میں بھوک پیاس برداشت کرنے کا عادی بنا دیا تھا۔ میں خاموشی سے بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ رات کے 10 بجے کے قریب میرا ساتھی کمانڈو پٹیل آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹارچ تھی۔ ایک لفافے میں میرے لیے کچھ سینڈوچ اور تھرماس میں پانی تھا۔ میں نے سینڈوچز کھا کر پانی پیا تو جان میں جان آئی۔ کمانڈو پٹیل سرنگ کے اندھیرے میں دیوار سلگ کر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں چیتے کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں کچھ پوچھتا تو مختصراً جواب دے کر چپ ہو جاتا۔ وقت جیسے رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ میں بھی خاموش تھا اور اپنی بہت جلد شروع ہونے والے خطرناک بلکہ تباہ کن مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ رات کے 2 بجے جو آبدوز تاریک سمندر میں نمودار ہوگی وہ کس ملک کی ہے اور ہمیں لے کر یہاں سے کہاں جائے گی، کیونکہ بھارتی سائرس نامی ایٹمی ری ایکٹر وہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ساحل سمندر پر واقع تھا۔ جب رات کا 1 بجا تو میرا ساتھی کمانڈو اٹھتے ہوئے بولا، میں خدا کے حضور سجدہ کرنے جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ چلو گے؟ ہم سرنگ سے نکل کر سمندر کے کنارے آ گئے۔ اگرچہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا مگر رات بہت تاریک تھی۔ سمندر دور تک ایک سیاہ چادر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ ہم نے وہیں سمندر کے پانی سے وضو کیا اور ریت پر تہجد کی نماز ادا کرنے لگے۔ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر ہم نے اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے اپنے مشن کی کامیابی کی دعا مانگی۔ ساتھی کمانڈو پٹیل تھوڑی دیر بعد اٹھ کر باہر جاتا اور پھر واپس آ کر بیٹھ جاتا۔ وہ خود بھی اب سگریٹ نہیں پی رہا تھا اور مجھے بھی اس نے منع کر دیا تھا۔ ہم نے اپنی گھڑیاں ملا لی تھی۔ جب رات کے ٹھیک 2 بج گئے تو ہم سرنگ سے نکل کر چٹان کی اوٹ میں ریت پر بیٹھ گئے اور دور تک پھیلے ہوئے تاریک سمندر پر نگاہیں جما دی۔ سمندر کی لہریں یہاں پرسکون تھیں۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ کمانڈو پٹیل ٹکٹکی باندھے کھلے سمندر کی طرف تک رہا تھا۔ میں ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک دور کھلے سمندر میں مجھے کوئی سیاہ چیز ابھرتی دکھائی دی۔ اس سیاہ شے کو کمانڈو پٹیل نے بھی دیکھ لیا تھا۔ چھوٹی ٹارچ اس کے ہاتھ میں تھی۔ سمندر میں دور جہاں سیاہ شے ابھری ہوئی تھی وہاں روشنی کا ایک نقطہ 3 بار چمک کر بجھ گیا۔ یقیناً یہ آبدوز تھی جس کا ہمیں انتظار تھا۔ کمانڈو پٹیل نے اپنی ٹارچ کا کوئی سگنل نہ دیا۔ 10 سیکنڈ کے بعد آبدوز کی طرف سے روشنی کا نقطہ ابھرا۔ اب صرف ایک بار روشنی ہو کر معدوم ہو گئی۔ اب ساتھی کمانڈو پٹیل نے اپنی ٹارچ کا رخ آبدوز کی طرف کر کے 2 بار روشن کی اور ٹارچ بجھا کر اسے جیب میں رکھ لیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھے بغیر آہستہ سے بولا، یہ آبدوز ہمیں لینے آئی ہے۔ خبردار، آبدوز کے عملے کے کسی آدمی سے کوئی بات نہ کرنا، کوئی سوال نہ کرنا۔ وہاں ہمارا چیف کمانڈر موجود ہے، ہمیں اس کی ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ میں نے سانس لے کر صرف اتنا کہا، اوکے۔ ایک سایہ سمندر کی سطح پر ہماری طرف بڑھتا دکھائی دینے لگا۔ یہ ربڑ کی ایک چھوٹی سی گولی کشتی تھی۔ اس آدمی نے سیاہ وردی پہن رکھی تھی اور چہرہ سیاہ نقاب میں اس طرح چھپا ہوا تھا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں اور میرا ساتھی کمانڈو کشتی میں سوار ہو گئے۔ ربڑ کی کشتی ہمیں آبدوز کے پاس لے گئی۔ آبدوز کی دیوار کے ساتھ چھوٹی سی اسٹیل کی سیڑھی لگی تھی۔ اوپر صرف 2 آدمی کھڑے نیچے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور چہرے کے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔
یہ نقاب کالے ماسک کی شکل کی تھی جس میں منہ سر گردن تک چھپ گیا تھا۔ جب ہم آبدوز کے اندر پہنچے تو آبدوز سمندر میں غوطہ لگا گئی۔ ہمیں آبدوز کی تنگ راہداری سے گزر کر ایک کیبن میں پہنچا دیا گیا جہاں ہمارا چیف کمانڈو ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ میز پر نقشہ پھیلائے اس پر جھکا ہوا تھا۔ ہمیں اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، صرف ایک بار ہر ایک پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر نقشہ دیکھنے میں ڈوب گئے۔ 5-7 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ تب اس نے نقشے کے اوپر سے گردن ہٹائی اور ہماری طرف دیکھ کر کہنے لگا، یہاں آ کر اس نقشے کو غور سے دیکھو اور اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ تمہیں اسی نقشے کے مطابق زیر زمین اپنے ٹارگٹ تک پہنچنا ہوگا۔ تو دوستو، اگلی کیس سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔